مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا اسلام نے عورت کو یہ آزادی حقوق دی ہے کہ وہ شوہر کا انتخاب خود کر سکے؟ یہ تمدنی حقوق جو کہلاتے ہیں. بڑا زبردست سوال کیا آپ نے. دیکھیں ہاں، یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ زبردستی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائی جاتی. چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور سے نکاح کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کی رضامندی لی تھی. اسی طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کرایا جا رہا تھا تو میرے آقا تو مختار کل ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، اس کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کے رشتے کا مشورہ لیا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا مرضی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے، اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ وہ زبردستی ماں باپ کی زبردستی میں کرے. اب یہاں ہے افراط و تفریط. یہاں بعض معاشرے کے اندر کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے خود کر لیتے ہیں، اور یہ سوچنے چاہیے کہ وہ ماں باپ جس نے اپنے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا، جس باپ نے اپنے پسینوں کو جو ہے شرابور ہو کر محنت و مشقت کر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے بازار میں سے گزرتے ہوئے چیز کا دل چاہ کر بھی نہ کھانے والے ہو، جبکہ پیسہ جیب میں ہو اور پھر بھی نہ کھانے والے کو باپ کہا جاتا ہے کہ نہیں میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرے گھر میں بیگم ہوگی، اور دل چاہتے ہوئے بھی نہ کھانے والا وہ باپ ہوتا ہے. اور ان ماں باپ کی رضامندی کو چھوڑ کر وہ خود کر رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ خود کر رہی ہے آج کل جو ہے وہ ماں باپ کی رضامندی سے کر رہے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے. اور وہ ماں باپ جو بغیر اپنے اولاد کی رضامندی ان پر پریشر دے کر، وہ بھی غلط ہے. رضامندی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا. اور جب رضامندی سے ہوتا ہے تو جب وہ بیٹی جاتی، پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں سوچنا ہے راؤ کرامت بھائی، وہ یہ ہے کہ ہمارے پھر یہاں معاشرے میں جس کے ہاں وہ بیٹی جاتی ہے، وہ ماں، وہ سانس نہیں بنتی، بلکہ وہ سانس کی سانس بن جاتی ہے کہ اس کی سانس میں ایسی اٹکتی ہے کہ وہ پھر بہو بٹکتی ہے. لہٰذا ایسی صورت میں لفظ کا لفظ بن گیا. لہٰذا وہی سانس اپنی بیٹیوں کے لیے تو بالکل خیال کرے گی، مگر وہ اپنی بہو کے لیے سانپ بن جائے گی. تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچے کہ آج وہ ساس اگر اپنی بہو کے ساتھ خیال کرے گی تو اس کی بیٹی کی بھی کوئی ساس ہوگی، تو اس کا وہ خیال کرے گی. تو شریعت نے ایک اچھا ماحول دیا اور ہمارے اسلام نے اچھا ماحول دیا، اس ماحول کے اندر رہ کر وہ چلے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر شادی جب ہو جائے تو یہاں پر بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا تھوڑا سا خیال کر کے تھوڑا سا وہ دبے رہے. چونکہ کوئی کیسا بھی شوہر ہو، مگر اس کے اندر یہ ہوتا ہے میں شوہر ہوں، میری بیوی اگر ایم اے کیا، میں میٹرک پاس ہوں، مگر میں شوہر ہوں، اس لیے میں جو کہوں وہاں دب جائے. اور یہاں معاشرے میں لڑائی تب ہوتی ہے جب وہاں بیوی بحث پر آتی ہے، وہ ڈراموں کو دیکھ کر، کہ وہاں پر وہ آج کل جو ہمارے انڈین ڈرامے چل رہے ہیں بحث کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا اور شوہر کو چاہیے کہ حضور کا انداز کو اپنائے، حضور علیہ السلام کے انداز کو اپنائیں. کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ غصے والے ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے. لہٰذا راؤ بھائی، آپ کے ذریعے سے میں ایک بزرگ کا پیغام معاشرے کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر میں ایک اچھا وہ ہو، اور دوسرا یہ کہ ایک ذرا غصہ کرے گا پورا ماحول غصہ والا ہو جائے گا. ایسا ہی آپ نے غصے سے بیگم کو کچھ کہا، بیگم نے کچھ بچوں کو کہا، بچوں نے پھر وہ کہا، پورا ماحول ہو گیا. اور میٹھے انداز میں بات کیا، وہیں پورا ہو جائے گا. تو یہاں معاشرے میں آپ گھر چاہتے ہیں، معاشرہ چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں دو کام اپنا لیں، ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. چہرے پر مسکراہٹ، واہ واہ واہ، اور لہجے میں نرمی ہو، یہ کر کر اگر آپ چلیں گے تو ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھے، معاشرے کا ماحول اچھا رکھے. ساس کو چاہیے بیٹی کا خیال رکھے، بیٹی کو چاہیے ساس کو ماں کا درجہ دے. ایسا نہیں. اور پھر یہاں شوہر کے لیے بھی آزمائش آ جاتی ہے کہ ایک طرف پہلے وہ ماں امی آپ کے لیے سیب لے کر آیا، امی آپ فروٹ کھائیے، امی آئس کریم کھائیں گی، بیگم آ گیا، بیگم کو لے کے چلے ہم لوگ برگر کھا کر آتے. ماں دیکھ کر پھر جیلسی آ جاتی ہے. تو یہاں شوہر کو بھی چاہیے، جو اس ماں کا بیٹا ہے اور اس کا شوہر ہے، تو اس کو چاہیے وہ بھی بیلنس میں جائے. آفس سے آئے تو ڈائریکٹ وہ بیگم کے پاس نہ جائے، پہلے ماں کے پاس بیٹھے، ان کا پاؤں دبائے، کوئی پیار سے بات کرے. پھر ماں خود کہیں گی پتر جا اپنے زال کے پاس جا، تو پھر ماحول بنے گا. اس لیے حکمت سے چلے، پیار سے چلے، انشاءاللہ سارا ماحول اچھا ہو جائے. بالکل. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے. ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ اس طرح سے چھپا کے کرو جس طرح آپ اپنی ماں سے چھپا کے بیگم کو برگر لا کے دیتے ہو. کیا بات ہے. صحیح.